الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جمادی الاول کا مہینہ شروع ہے اور گزشتہ جمعے میں نے شراب کی حرمت پر کچھ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ ذکر کی تھی. کیونکہ یہ مضمون بہت طویل ہے اور دیہاتوں میں، شہروں میں خوشی کے موقع پر شراب عام بکتی اور بنتی ہے. لوگ اس کو بیچتے ہیں، ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو گناہ، عذاب، اللہ کی نافرمانی نہیں سمجھتے. اس لیے آج کے جمعے میں بھی میں شراب کے متعلقہ قرآن پاک کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ، تابعین اور نیک لوگوں کے کچھ حالات میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق بخشے. کافی چیزیں پچھلے جمعے میں بیان ہو چکی ہیں. شراب عرب کے لوگوں کی گھٹی میں تھی. بچہ پیدا ہوتا تو شراب اس کے منہ میں ڈالتے. کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس مجلس میں، دروازہ بند کر رہا ہوں، ایسی مجلس نہیں تھی جس مجلس میں شراب نہ ہو. بلکہ سب سے بڑی مجلس ان کی یہی سمجھی جاتی تھی کہ اس میں شراب، کباب، یہ چیزیں عام ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور کچھ اور صحابہ بھی یہ بار بار دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، شراب کے لیے کوئی واضح حکم نازل فرما. اس شراب کی وجہ سے مال بھی برباد ہوتا ہے، عقل میں بھی فتور آتا ہے. کیا عجیب بات ہے سیدنا عمر رضی اللہ کی کہ اس سے مال بھی برباد ہوتا ہے، عقل میں بھی فتور آتا ہے، عقل بھی زائل ہوتی ہے. اے اللہ، کوئی واضح حکم نازل فرماؤ کہ کیا کیا جائے. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر. میرے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ شراب کا کیا حکم ہے، جوئے کا کیا حکم ہے. میرے نبی آپ فرما دو قل فیہما اسم کبیر. آپ فرما دو ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں نے کہا اس میں نفع بھی تو ہے.
شراب بیچنے میں بھی تو بظاہر نفع ہے، بظاہر میں نے لفظ کہا ہے، شراب پینے میں بھی بظاہر نفع ہے، جوئے میں بھی نفع ہے کہ ابھی کروڑوں کا مالک بن گیا ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، قل میرے نبی فرما دو، فیہما اسم کبیر، فرما دو لوگوں کے لیے نفع تو ہے، ومنافع للناس، لیکن ان دونوں کاموں میں گناہ زیادہ ہے نفع۔ یہ پہلی آیت اتری کہ جوا اور شراب ان دونوں میں گناہ ہے، نفع سے زیادہ ہے، یہ پہلی آیت۔ صحابہ پھر بھی حیران رہے کہ ابھی کوئی مسئلہ صاف ہوا نہیں، ابھی کوئی واضح حکم نہیں آیا کہ حرام ہے حلال ہے۔ اللہ کے حرام کرنے سے پہلے بھی کچھ لوگ جاہلیت کے دور میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، وہ ان کا عقل نہیں مانتا تھا کہ یہ حلال ہو، وہ بھی بچتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، اور صحابہ بھی حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے کہ یا اللہ اس سے، دیکھو لیٹ آتے نہیں کی، لیٹ جلا کھڑا ہوا بتی بڑی کھڑی، اے اللہ اس سے عقل بھی چلی جاتی ہے، اس سے مال بھی برباد ہوتا ہے، مہربانی کر اور وضاحت کرو۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسری آیت نازل ہو، وہ کیا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ شراب کی مجلس تھی، بہت لوگ جمع تھے اہل ایمان، نماز مغرب کا وقت ہوا، ایک آدمی کو امام بنا کر آگے کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ نشہ جو تھا اس نے پڑھا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں ولا انا عابد میں لا کا لفظ نہیں کا، معنی تو بہت بگڑ گیا۔ تو قرآن کی آیت دوسری نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نشے کی حالت میں شراب کے قریب مت جاؤ، نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم کیا رہے ہیں۔ پھر بھی صرف اتنا روکا گیا کہ جب نشہ ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن واضح حکم اب بھی نہیں ہے کہ حلال یا حرام۔ پھر بھی دعائیں ہوتی رہی۔ تو تیسری آیت قرآن پاک میں شراب کی حرمت پر نازل ہوئی، اس میں 8 لفظ ایسے ہیں کہ ہر لفظ شراب کے حرام، اس کے نقصان اور اس کے فتنہ فساد پر دلالت کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی حرکت ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، بچو۔ یہ آیت نازل اس ایک آیت میں اور اس کے ساتھ والی دوسری آیت میں 8 ایسے لفظ ہیں جو شراب کی حرمت اور اس کی غلاظت کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ نے کسی گناہ کے لیے اتنے سخت الفاظ نہیں نازل کیے جتنا سخت الفاظ قرآن نے شراب کی حرمت پر نازل کیے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ بھائی میری طرف متوجہ رہے، مراقبہ نہ کریں، ابھی میری بات سنیں بعد میں مراقبہ کریں۔ یہ تیسری آیت نازل، یہ تو اللہ کا حکم ہوا، واضح ہو گئی بات کہ شراب حرام ہے، لیکن کمال
استاد کا کمال دیکھو، صحابہ کے استاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استاد کی تربیت دیکھو اور شاگردوں کا ماننا دیکھو۔ ایک آدمی آیا گلیوں میں، اس نے کہا الا ان الخمر قد حرمت، او لوگو شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا تو اس نے گلاس کو وہیں چھوڑ دیا، کسی نے منہ کے ساتھ لگا لیا تھا، اندر نہیں جانے دیا، کسی کے منہ میں گھونٹ تھا، بیر ڈال دیا، حرام ہو گئی۔ بیر نکل کر کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ تو اعلان کرتا ہے تجھے میرے آقا نے بھیجا ہے یا خدا ہے؟ پھر اس قدر اطاعت صحابہ میں کہ شراب مدینہ کی گلیوں میں تیز بارش میں جس طرح گندگی بہتی ہے نالیوں میں یوں بہ رہی تھی، اور صحابہ نے غیرت میں وہ مٹکے بھی توڑ دی۔ تو مان نہ کہنا کہ ثواب بھی نہ ہو جائے۔ یہ اتباع، یہ قبولیت، یہ اصل میں تربیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے لوگ قانون بناتے ہیں پھر توڑتے ہیں، بنانے والا بھی انسان، توڑنے والے بھی انسان۔ شراب کے قانون کو رب نے بنایا اور اس قانون کو نافذ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر اللہ کے قانون کے مطابق سزا دے دی جائے تو شراب خانے خود بند ہو جائے۔ ابتدائے اسلام میں شراب کی کیا سزا تھی؟ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، مرقات میں ہے، مشکات میں ہے، یہ حدیث کی کتابوں کے میں نام لے بتا رہا ہوں، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ کہ ابتدا میں یہ تھا کہ جو شخص شراب پیتا پکڑا جاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ مارو، جوتوں سے بھی مارا جاتا، ڈنڈے سے بھی مارا جاتا، اور کپڑے کو بل چڑھا کر کوڑا بنا کر اس سے بھی مارا جاتا، ویسے ہاتھ سے بھی تھپڑ تھپڑ مارے جاتے۔ یہ شرابی کی سزا تھی۔ آقا کے زمانہ پاک میں 80 کوڑے نہیں 40 کوڑے یہ مارے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شرابی آیا، اس کو میرے آقا نے فرمایا مارو، جوتے بھی مارے، ڈنڈے بھی مارے، ہاتھ بھی سے مارا، فرمایا اس کو غیرت بھی دلاؤ۔ سبحان اللہ، غیرت بھی دلاؤ، غیرت شرمندہ کرو باپ سے۔ کیا شرم کہ تو مسلمان ہے، حیا نہیں آتی، تو نبی کی خدمت میں بھی آتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اسی منہ سے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس سے تو شراب پیتا ہے، تو غیرت دلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے غیرت دلاتے دلاتے ایک آدمی نے یوں کہا کہ اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو۔ میرے آقا نے فرمایا نہ نہ نہ، ایسا نہ لعنت مت بھیجو۔ اس لیے لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور، رحمت سے دور، یوں نہ کہو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، فرمایا نہ یوں نہ کہو، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، رب اس پر رحم کرے، رب اس کو معاف کرے۔ یہ الفاظ تو کہو، یوں کیوں کہتے ہو کہ تجھے اللہ معاف نہ کرے، تو کمینہ ہے، تو ایسا ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے میرے آقا نے کیوں فرمایا شیطان کو خوش مت کرو، یہ لفظ مت کہو، شیطان کی حمایت مت کرو، اس لیے کہ اگر تم کہو گے اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تجھے اللہ معاف کبھی نہ کرے، یہ لفظ کہو گے تو شیطان اس کے دل میں ڈالے گا کہ تیری بخشش نہیں ہے، اس لیے دبا کر پی، اور اس کو بار بار تم ایسے الفاظ کہو گے
کہ تجھے معافی نہیں، تو زمین ذلیل اور کمینہ ہے، تو اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی، حسد پیدا ہو جائے گا کہ مجھے ساری دنیا ذلیل اور کمینہ کہتی ہے تو میں اب کمینہ بن کے دکھاؤں۔ اور میں شیطان کی مدد مت کرو، اس کو ایسے الفاظ مت کہو، یوں کہو اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے، تو نے یہ کیا کیا۔ اس سے مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ جو شراب پیے مارو بھی اور غیرت بھی دلاؤ، شرم بھی دلاؤ کہ کیا کرتا ہے، تو مسلمان ہے تو ایسی حرکت کیوں کرتا ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد میں، وہ بہت عجیب انتہائی ڈرانے والے، لوگ شراب پیتے ہیں، بعض بہت نیک لوگ ہیں پیتے نہیں مگر بیچتے، بعض اس سے بھی زیادہ شریف سب گاڑی میں اٹھا کر پہنچا دیتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آگے حدیث نقل کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا۔ ایسی دعوت، ایسی مجلس، ایسے پروگرام میں اللہ کے قانون، نبی پاک کے ارشاد کے مطابق جانا، شامل ہونا بدترین جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث، اور یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سے بھی ہے اور حضرت ابن عمر سے بھی ہے، اور بھی صحابہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ شراب پی، ایک مرتبہ پہلی دفعہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ دوسری مرتبہ اور توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا۔ دوسری مرتبہ پیے، پھر 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں، توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اور تیسری مرتبہ پیے، 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں، توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر چوتھی مرتبہ پیے تو میرے آقا نے فرمایا اس کو قتل کرو، اور 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں اور اس کو قتل کر دو۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ چوتھی مرتبہ اگر اس نے شراب پی ہے، یہ توبہ بھی کرے گا تو اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ جرم ہے، جرم۔ اپنے گھروں کو محفوظ کرو، ایسے دوست سے دوستی کو چھوڑ دو جس سے ایمان کا خطرہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ کا دور آیا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو 40 کوڑے مارتے تھے، ڈنڈے مارتے، جوتے مارتے، تھپڑ مارتے۔ جمع ہو جاؤ، مجھے مسئلہ بتاؤ کہ اب اس وقت کیا سزا ہونی چاہیے اس انسان کی جو شراب پیتا ہو۔ صحابہ کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مشکات المصابیح میں، میرکات میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا آپ نے فرمایا، توجہ، آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں سزا 80 کوڑے ہونی چاہیے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ 80 کوڑے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے پھر وہ بکواس بکتا ہے، جب بکتا ہے تو تہمت بھی لگاتا ہے، جب بکتا ہے تو تہمت بھی، بولو بھی، تہمت بھی لگاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جو والذین یرمون المحصنات الغافلات، جو پاک دامن عورت پر یا پاک دامن مرد پر تہمت لگائے،
قرآن کہتا ہے فَجْلِدُوا لَهُمْ 80 جلدتاً، اس کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے مارو؟ شراب پی، بکواس کی، اور جب بکا تو بکتے ہوئے تہمت بھی لگائی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ پاک دامن بندے پر اگر کوئی تہمت لگائے تو سزا 80 کوڑے۔ سزا کتنی؟ سارے بولو نا بھائی، مراقبہ مت کرو، کتنے کوڑے ہیں؟ 80 کوڑے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب ہم کسی پر ناراض ہوتے کہتے ہیں یہ پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ بے ایمان کا کیا معنی؟ بے ایمان کافر ہے، ایمان سے فارغ ہے۔ تو جو مسلمان کو بے ایمان کہے وہ خود مسلمان کب رہے گا؟ جس نے شراب کبھی نہ پی ہو اور اس کو کہا ہو نشے میں مست شرابی، شریعت کہتی ہے اس نے پاک دامن کو شرابی کہا ہے، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے۔ اور بول رہے سمجھ آ رہی بات؟ 80 کوڑے لگیں گے اس پاک دامن کو شرابی کہتے؟ بند کر دو بھائی۔ اور شراب پاک دامن عورت کو زانیہ کہتا ہے، بند کرو بھائی۔ وہ ایسا شخص 80 کوڑوں کا حقدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں اس کو 80 کوڑے دیں۔ صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جس شخص کو بھی شراب کے جرم میں پکڑا گیا 80 کوڑے مارے گئے۔ کتنے کوڑے مارے گئے؟ تو اگر چوک میں، اس شہر کے ہر چوک میں ایک شرابی کو اگر 80 کوڑے قانون اسلام کے مطابق مار دیے جائیں تو پھر کوئی شخص شراب نہیں پیے گا، نہ بیچے گا، نہ کسی میں ہمت ہوگی۔ اللہ کے قانون میں یہ طاقت ہے۔ یورپ میں کئی لاکھ شراب خانے ہیں۔ حکومت نے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی مگر شراب نہ بننے سے رکی نہ بکنے سے رکی۔ ہائے میرے آقا کا ایک حکم آیا تو شراب والے برتن بھی توڑ دیے، منہ میں تھی تو کلی کر کے ڈال دی ہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ انسان بگڑے ہوئے کو انسان بنانا مشکل ترین کام ہے۔ جانور کی عادت جلدی بدلتی ہے، کتے کی عادت جلدی بدلتی ہے، بلی کی عادت جلدی بدل جاتی ہے، اونٹ بکری کی عادت جلدی بدل جاتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ضد ہے، عناد ہے، عجیب تلخی ہے، اس کی عادت جلدی نہیں بدلتی۔ لیکن نبی کا حکم سننے کے بعد عادت بھی چھوڑ دی، اور نبی کے حکم سننے کے بعد شراب منہ میں تھی اس کو باہر ڈال دی۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ شراب عظیم جرم ہے۔ میں اس پر اب چند احادیث نقل کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ رات کو سوئیں گے اور جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر کی شکل میں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہوں۔ استغفر اللہ کو آپ اور میں غور کریں کہ جس گناہ، جرم، غلطی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ شکلیں بدل جائیں گی، بندر بنیں گے، خنزیر بنیں گے، بجائے بیان کرنے والے کو ٹوکنے کے میرے آقا کی بات پر اعتراض کرنے سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر دیکھو تو صحیح، وہ بات میرے گھر تو نہیں، وہ میری بیٹھک میں تو وہ جرم نہیں، میری حویلی اور چار دیواری میں تو نہیں، کہیں قیامت کے دن تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کہیں دنیا میں میرا بچہ کہیں سور تو نہیں بنا، بندر تو نہیں بنا،
میری بیوی کی شکل تو نہیں بدلی۔ اور مولانا انور شاہ کاشمیری کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی ہوئی ہر بات جب تک پوری نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات جب تک بولو بھائی پوری نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ بات بھی تو میرے آقا کی ہے نا کہ شکلیں بدل جائیں گی، خنزیر بن جائیں گے، بندر بن جائیں گے۔ اب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کرو، یہ ٹوٹے کان میں لگا کے سوتا ہے۔ جب تک کسی مسلمان بہن بیٹی کی ناچتی ہوئی تصویر نہیں دیکھتا نیند نہیں آتی۔ جناب بڑے صاحب تعلیم یافتہ صاحب دیکھو، کہیں صبح اٹھانے والا آ کر دیکھ کر ڈر نہ جائے کہ یہ بندر اور خنزیر ہمارے گھر کہاں سے آ گیا۔ یہ حدیث میں نقل کرتا ہوں، غور کرو، چھوڑو اوروں کے ایپ دیکھنا، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا وہ کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ لفظ کہتا ہوں، مجھے ایک گھر بتاؤ جس گھر کے پاس گزرنے والا قرآن کی آواز سنے اور یہ یقین کرے کہ مسلمان کا گھر ہے۔ گالی کی آواز تو آئے گی، گالی کی آواز تو آئے گی، کنجری کی آواز، ڈھولک کی آواز تو آئے گی، مگر ضرور سے قرآن کی آواز نہیں آتی۔ یہ حدیث عجیب ہے، حضرت انس رضی اللہ اس کے راوی ہیں، اور یہ میرے آقا کی مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع کا کیا معنی؟ کہ صحابی نے خود سنا، صحابی نے آقا سے خود سنا، کیا فرمایا؟ فرمایا یمسخ قوم فی آخر الزمان کہہ جاتا ہوں وہ خنازیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں میری امت، میں اور امتوں کی بات نہیں کرتا، میرے آقا نے اپنی امت کا نام لیا، اپنی امت، فرمایا لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ وَيَشْهَدُونَ أَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور پھر بھی ان کی شکل تبدیل ہوگی۔ یا نبی اللہ کیسی بات کرتے ہو؟ آج ہم اپنے آپ کو یہی خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نا بھائی نماز بھی تو پڑھتا ہے، گناہ دوسرے سے دو کم کرتا ہے، بھائی وہ 10 نمبریہ بدماش میں 2 نمبریہ، وہ بخشا گیا میں بخشا گیا، یوں کہتے ہیں۔ صاحب کیا ایسا کیسے ہو؟ نماز پڑھ، وہ آپ کو مانتے ہیں، نبی بھی اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا قال نعم، جی ہاں، صرف اتنا نہیں، وَيُصَلُّونَ، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وَيَصُومُونَ، وہ روزے بھی رکھیں گے، وَيَحُجُّونَ، وہ حج بھی کریں گے۔ قالوا فَمَا لَهُمْ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اگر وہ یہ سارے کام کرتے ہوں گے، روزہ بھی، نماز بھی، حج بھی، اللہ کو ماننا، آپ کو ماننا، پھر ایسا کیوں ہوگا؟ شکل تبدیل ہونے کا سبب کیا ہوگا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اتخذوا المعازف والقینات، فرمایا وہ موسیقی کے آلات، رقاصہ، کنجری، طبلہ، سارنگی، یہ سب اس کو وہ اپنا زندگی کا ایک نمونہ بنائیں گے، وَيَشْرَبُونَ هَٰذِهِ الْأَشْرَابَ، شرابیں پئیں گے، طبلہ، سرنگی، ساز، اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے، اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ ساز بھی ہوتا ہے، پیغمبر کی تعریف بھی ہوتی ہے، طبلہ بھی ہے، نعت بھی ہے، حرام ہے، حرام، یہ عظیم توہین ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے میں طبلے کو، تنبور کو،
سارنگی کو توڑ دو، یہ ظالم پیغمبر کی تعریف انہی چیزوں سے کرتا ہے جس کو نبی توڑنے کے لیے آئے۔ توہین ہے توہین، اس کا سننا حرام ہے۔ نبی طبلہ سرنگی کو توڑنے آئے ہیں، طبلے سرنگیوں پر اس بے وقوف انسان کو شرم نہیں آتی کہ تو پیغمبر کی توہین کرتا ہے، تعریف نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ شرابیں پیئیں گے، فباتو رات کو یہ سو جائیں گے، استغفر اللہ رات بھر مصروف رہیں گے، فباتو علی یہ جو کچھ یہ کرتے رہے یہ رات کو بھی کرتے رہیں گے، فاصبحوا قردۃ وخنازیر صبح کو جب اٹھیں گے تو بندر بھی بن چکے ہوں گے، خنزیر بھی بن چکے ہوں گے۔ غور کرو اپنے گھروں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ساری رات ہی وہ بجتی رہتی ہے۔ اور یہ حدیث فتح الباری کی 10 نمبر جلد اور 94 نمبر صفحہ اس پر یہ حدیث ہے، اور فتح الباری یہ بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح کی کتاب ہے فتح الباری، اس میں یہ بات اور یہ بات اور بھی حدیثوں میں ہے کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، گانا بجانا طبلہ سرنگی کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شکل کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دے گا۔ آپ کا دل کیا مانگتا ہے کہ نبی کی نکلی ہوئی بات پوری نہیں ہوگی؟ بولو بھائی ہوگی۔ تو ڈرنا چاہیے جناب ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، قاری صاحب، ڈرو کہ کہیں سور اور بندر کی ابتدا آپ کے گھر سے نہ ہو، ڈرو۔ کہ میں نے ایک حدیث اس بات پر نقل کی ہے کہ شراب پینے کا جرم کتنا بڑا ہے اور اللہ کی طرف سے سختی کتنی بڑی کہ شکل ہی بدل دے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور طریقہ اختیار کرتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین کو۔ آپ بتاؤ نماز نہ پڑھنا جرم ہے یا نہیں؟ سارے بولو یار۔ حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، سچ نہ بولنا، زنا کرنا جرم ہے، لیکن اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے کسی جرم کی بیان نہیں کی ہے جتنا گانا سننے اور شراب پینے کی بیان۔ یہ کہیں نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھو گے شکلیں بدل جائیں گی، نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہیں دو گے بارش رک جائے گی، یہ ہے۔ یہ نہیں شکل بدل جائے گی، ورنہ گانا سنو گے، گانے کے سامان گھروں میں ہوگا، شرابیں پیو گے، اللہ شکلیں بھی بدل دے گا۔ خود سمجھ لو کہ کس قدر میرے آقا نے شدت فرمائی۔ اور ایک اور حدیث، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الکبائر ہے، یہ عجیب کتاب ہے، کئی سو سال پہلے لکھی گئی۔ علامہ ذہبی بہت چوٹی کے محدث ہیں، انہوں نے اس میں ایک عجیب حدیث نقل کی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اللہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جو کوئی اور نعوذ باللہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو سمجھاؤ۔ میں آخر میں ایک عمل بھی بتاتا ہوں، زانی کو آیت پڑھ کر پلا دی جائے، شرابی کو پلا دی جائے تو اللہ اس کو شراب کی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں تاثیر ہے۔ کتاب الکبائر صفحہ 90، اس میں ایک حدیث بیان کی ہے، فرمایا من زنا اور شارب الخمر، جو شخص زنا کرے یا شراب پیے، نزع اللہ منہ الایمان، اللہ ایمان اس سے چھین لیتا ہے۔ کیسے؟ کما یخلع الانسان القمیص من الرأس، جیسے قمیص کو جب انسان اتارتا ہے تو سر سے اتارتا ہے، اوپر سے اتارتے ہیں، جیسے قمیص سر سے اتار دی جاتی ہے اس طرح اس کا ایمان بھی اتار کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ جو میں عزیز بیان کی تھی کہ زنا کرنے والا
اور شراب پینے والا جب یہ کام کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رہے، نعوذ باللہ، کہ جو شخص، نعوذ باللہ، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ اس کے راوی ہیں، صحابی ہیں. عمر بن عاص وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا. یہ وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا تعودوا شراب الخمر اذا مرضوا. جب شراب پینے والا بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی مت کرو، اس سے پوچھنے بھی نہ جاؤ کہ تجھے کیا ہوا. میں نے صحابی کا نام لیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقل کرتے ہیں لا تسلموا علی شربۃ الخمر. جو شخص شراب پیتا ہو اس کو سلام بھی مت کرو. ایک صحابی کہتا ہے کہ اس کی بیمار پرسی مت کرو. دوسرا صحابی کہتا ہے، توجہ رہے، کہ ایسا شخص، اس شخص کو سلام مت کرو. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تو میرے آقا نے یوں فرمایا، یہ کتاب الکبائر صفحہ 51، اور میرے آقا نے فرمایا وقال صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا لا تجالسوا شراب الخمر. جو شراب پیتا ہے اس کے پاس بیٹھو بھی مت، نہ بیٹھو. جب اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں تو اس کی دعوت میں جانا جائز ہے؟ بولتے نہیں ہو بھائی، نہیں. ولا تعودوا مرواہم، یہ میں حدیث نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں. اگر وہ بیمار ہو جائے بیمار پرسی مت کرو. میں نے پہلے صحابی کی بات نقل کی، اب آقا کی بات نقل کر رہا ہوں. ولا تشہدوا جنائزہم، میرے آقا نے فرمایا شرابی مر جائے تو جنازے میں نہ جاؤ. استغفر اللہ کہو بھائی، استغفر اللہ کہو. گٹروں میں مرتے ہیں، قبرستان میں مرتے ہیں، گلیوں میں مرتے ہیں، کتے کی طرح مرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ولا تشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں مت جاؤ. اور وَإِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ، قیامت کے دن جب شرابی اللہ کے سامنے آئے گا اس کا منہ کالا ہو. استغفر اللہ کہو. جی جی. اور مُدْلِعًا لِسَانَهُ عَلَى صَدْرِهِ، اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہو. اور یسیل لعابہ، اس کے منہ سے لعاب بہتا ہوگا. اور یقذرہ کل من رآہ، جو دیکھے گا بدبو سے نفرت کرے گا. اور ہر آدمی پہچان لے گا کہ یہ شرابی ہے. تو آپ خود بتائیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، بیمار ہو جائے نہ جاؤ. تو جو شخص اتنا کمینہ ہو وہ پتہ نہیں آپ کا یار کیسے. قیامت کے دن اس کا حشر یہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور عجیب بات کہی ہے کہ جس کو قرآن بھی آتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، پڑھو، اور شراب بھی پیتا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا من کان فی صدرہ آیۃ من کتاب اللہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. جس کے سینے میں اللہ کا قرآن کی ایک آیت بھی ہے، ایک ہے. ہر مسلمان کو قلو اللہ تو آتی ہے، یہ تو 3-4 آتی ہے. وصب علیہ الخمر، پھر شراب بھی پیتا ہے. یعنی قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے، شراب بھی پیتا ہے. تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا یجیء یوم القیامۃ کل حرف من تلک الآیہ، قیامت کے دن اس آیت کا ہر لفظ اس کی پیشانی سے پکڑے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لے آئے گا. قرآن کی وہ ایک آیت جو اس کو آتی ہے، اس آیت کا ہر لفظ اس کو یہاں سے پکڑے گا اور لائے گا اللہ کے سامنے. اور فیخاصمہ، پھر جھگڑا کرے گا. قرآن جھگڑا کرے گا، جھگڑا.
جھگڑا تو کرے گا کہ میں پاک اس کے سینے میں تھا، اس نے ناپاک چیز کیوں کھائی؟ فرمایا ومن خاصمہ القرآن خاصم، اور جس کے ساتھ قرآن جھگڑا کرے گا وہ تو ہمیشہ ہی مارا ہی جائے گا، اس کی جان کیسے چھوٹے گی؟ نعوذ باللہ۔ اور ایک حدیث میں تو بہت ایک عجیب واقعہ لکھا ہے تابعین، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ کہو بھائی۔ کہتے ہیں ایک آدمی، نیک آدمی، کتاب القبائر صفحہ 94 پر ہے، ایک نیک آدمی، اس کا بچہ بچپن میں فوت ہوا، اس کا بچہ بچپن میں فوت ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے نیک ابے نے بیٹے کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ نعوذ باللہ، وقت شاب رأسہ، اس کے بال سفید ہو چکے، سر کے بال، بچے کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، والد نے دیکھا تو ابے نے کہا فقال یا ولدی، اے بیٹے، دفن تو وانت صغیر، اور بیٹے تو چھوٹا تھا جب میں نے تجھ کو دفن کیا، تیرے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے ہیں؟ اور بڑھاپے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا یا ابتی، اور میرا ابا میرے پہلو میں ایک شرابی دفن ہو گیا ہے، جو دنیا میں شراب پیتا تھا، جہنم میں اس کو ہوتے دیے جاتے ہیں، سزا دی جاتی ہے۔ اور پھر کوئی بچہ قبر میں بچہ نہیں رہا، مگر اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اس کے خوف اور اس کے عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ میرے بال بھی سر کے سفید ہو گئے ہیں، یہ تو پڑوس میں دفن ہوا ہے، اس کی یہ حالت ہے، اور خود شراب پینے والے کا کیا حال ہے؟ اور شراب کے متعلق یہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے منبہات، اس میں تو عجیب حدیث نقل کی ہے، میں اس لیے یہ چیزیں بیان کرتا ہوں، اصلاحی چیزیں، کہ تاکہ ہماری قبر آخرت اچھی ہو۔ ہم فرشتے نہیں، ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، گناہگار، مگر ایسی چیزیں بھی ہم دیکھا، ہم نے کبھی وہ بھی نہیں دیکھا، اللہ نے دکھا۔ آمین تو بچو، اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے، میں بار بار شراب کا لفظ کہہ رہا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز بھنگ ہے، چرس ہے، افیون ہے، ٹیکا ہے، اور کوئی وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو، ہر چیز حرام ہے، شراب بھی حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل مسکر فہو حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شراب تو قرآن کہتا ہے حرام ہے، میں نہیں پیتا، لیکن میں اور نشہ کرتا ہوں، جس چیز سے نشہ پیدا ہو وہ حرام ہے، قیامت تک اس کے نام چائے بدلتے رہیں، اس کا پینا ویسے حرام ہے جیسے شراب کا پینا حرام۔ منبہات ابن حجر کی کتاب، اور یہ بھی کئی سو سال پہلے محدث گزرے، ایک عجیب حدیث نقل کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرۃ من هذه الامة هم کفار باللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں 10 قسم کے لوگ وہ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ کفر میں پڑ چکے، باللہ العظیم، اللہ عظیم کی قسم، یہ نبی فرما، اللہ عظیم کی قسم، وہ جب کفر میں پڑ چکے ہیں 10، وہ کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ، القاتل بغیر حق، ناجائز کسی کو قتل کرنے والا، والساحر، جادو کرنے والا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کوئی پیر بن گیا ہے، ہمیں بھی تاریخ لکھتے ہوئے دیکھ کر لوگوں کو بڑی شہوت آتی، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، ہمارے تاریخات میں کوئی ایک لفظ قرآن
نبی کے فرمان کے خلاف اگر کچھ دے دے، دکھلا دے، تو مجھے چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دو، میں قتل ہونا برداشت کر سکتا ہوں، نبی کی شریعت کے خلاف کوئی تعویذ نہیں۔ اس کو مذاق سمجھتے ہو؟ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی عزتیں بچی ہیں، کتنے گھروں میں طلاقوں سے عورتیں بچی ہیں، کتنے لوگوں کا ایمان بچا ہے۔ میں نے اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر بڑے بڑے مسلمانوں کے مشکلات میں ان کا تعاون کیا ہے، اللہ سے امید رکھ کر، اس لیے یہ کام مشکل کام ہے، لیکن جو جادو کرنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ پتہ نہ لگا کرو۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتے ہیں آپ کے پاس نوری ہے یا دوسرا ہے؟ میں نے کہا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا دوسرا جادو۔ میں نے کہا لانتیا، کئی لاکھ کی کتابیں میرے کتب خانے میں رکھے ہیں اور ساری زندگی رب کو منانے میں گزار دی، ظالم کا بچہ میں جادو کر کے کافر بنوں؟ کیسی بات کرتا ہے؟ اور جو میرے کتب خانے میں آئندہ نہیں آنا، تم نکل جاؤ۔ دین دین اس لیے خیال کرو، تعویذ لینے کے لیے بات کرتے ہو، ایمان تو دیکھو نکلے والا مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ بعض مسلمانوں سے یہ بات سنی ہے کہ قرآن سے پیدا نہیں ہوتا، کیلا نیلا پیلا کرو تو پیدا ہوگا۔ غلط ہے یہ بات، یقیناً قرآن میں پیدا ہے، مگر ہم بے وقوف ہیں، ہماری زبان میں بہت سب جی فرمایا جادو کرنے والا بھی، بدیوس الذی لا یغار علی اہلہ خیر۔ میرے آقا نے فرمایا دیوس، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں یہ بڑا دلہ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں دیوس الذی لا یغار علی اہلہ، یہ حدیث ہے۔ فرمایا دیوس بھی یہ کفر پر ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، مومن نہیں، اس کا یہ طریقہ مومن والا ہے ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ جو اپنی بیوی کو غیروں کے ساتھ ملنے جلنے کی اجازت دیتا ہے۔ میں جاتا ہوں، تم اس کو بلا لو، جانتا ہے میری بیوی بیکار ہے، پھر اس کو گھر میں رکھتا ہے۔ اور علماء نے فتح القدیر وغیرہ کافی کتابوں کے حوالے سے میں نے جمعے پر بھی کہا، اکثر لوگ دیر سے آتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ پتہ، بعد میں بازار میں جا کر کہتے ہیں مولوی باتیں سناتے ہی نہیں، بتاتے ہی نہیں۔ آپ کے گھروں میں آنے سے تو ہم رہے، ممبر نبوی ہے، کئی گھنٹے سرچ کرتے ہیں، آپ سننے کے لیے وقت ہی نہیں نکال۔ علماء نے لکھا ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، بے نماز ہو، اور یہ حدیث آ گئی وہ زانیہ ہو، بے غیرت ہو، دیوس ہو، ایسے شخص کو چاہیے ایسی عورت کو طلاق دے۔ لیکن طلاق کیسے دے گا؟ وہ 1 نمبر کی بدماش ہے، اس کا شوہر 10 نمبر بدماش ہے، وہ 1 یار کے بعد جاتی ہے، یہ 10 کنجروں کے بعد جاتا ہے، یہ اس سے بڑا بے غیرت، کیسے طلاق دے گا؟ وہ فرض نہیں پڑتی، یہ ظالم کا بچہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید بھی نہیں پڑھتا، یہ طلاق کیسے دے گا؟ تو میں نے 3 بتائی، بدزبان عورت کو طلاق دو، حدیث ہے، بے نماز عورت کو طلاق دو، فقہ کی 3 بڑی کتابوں میں ہے۔ اور یہ ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ شخص مومن نہیں جو دیوس ہے، اس کو پتہ ہے میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، پھر بھی خاموش۔ ان 10 میرے آقا نے فرمایا جو شراب پیتا ہے وہ، اس کا نام بھی میرے آقا نے انہی میں شامل کیا ہے، شراب پینے والا شخص۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک مومن نہیں۔ تو بھئی آپ مجھے بتائیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور اللہ رسول کے نزدیک ہم مومن نہ ہوں، ہماری بات پوری ہوگی؟ اللہ رسول کی بات پوری ہوگی؟ بولو۔ بس میں آخر میں ایک واقعہ نقل کر کے ایک حدیث نقل کرتا ہوں اور اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو مولا بخش دیتا ہے، توبہ کریں اللہ معاف کر دے گا۔ شراب پینے سے عقل قائم نہیں رہتا۔ اسلام میری جان کی جیسے حفاظت کرتا ہے، قرآن اور اسلام میرے عقل کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون،
کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ افلا یدبرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ لا یفقہون، تم فقہ تم توجہ نہیں کرتے۔ قرآن بھی عقل والوں کو سمجھاتا ہے، مینٹل کو تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے، پاگل آدمی ہمت میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ اللہ اور رسول کی بات کو کیا سمجھ سکتا؟ اس لیے شراب پینے سے عقل نہیں رہتی، اور اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے کہ عقل نعمت ہے، اس کو باقی رکھا جائے۔ جن چیزوں سے عقل میں فطور آتا ہے شریعت سب کے پابندی لگاتا ہے۔ عجیب حدیث، اور میں ایک واقعہ آخر میں نقل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو شراب ہے، شراب، ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا، بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑا دین کا مذاق کرتے، اس نے کہا آپ کہتے ہو شراب حرام ہے، مجھے بتاؤ انگور حرام ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کھجور حرام ہے؟ تو اس حدیث پڑھانے والے نے، محدث نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کشمش حرام ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا شہد حرام ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا شکر حرام ہے؟ کہا نہیں۔ عجیب بات ہے، کھجور حرام نہیں، کشمش حرام نہیں، اور جو حرام نہیں، انگور حرام نہیں، تو جب ان کو پکا لیا جائے تو حرام کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ جب ان کو پکا لیا جائے تو حرام، بولو بابا حرام؟ تو بزرگ نے عجیب جواب دیا، کیونکہ اس کا عقلی بیتوقی بات۔ فرمایا اگر ایک مٹھی میں پانی لے کر چولہے میں میں آپ کو ماروں درد ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اتنے تن کے اٹھا لوں آپ پر پھینکوں درد ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا اگر میں مٹی اٹھا لوں اور آپ پر پھینک دوں درد ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر ان تینوں چیزوں کو ملا لوں، تن کے اوپر آگ جلا کر مٹی اور پانی کا گالا بنا کر اس کو پکا لوں، وہ سخت ہو جائے، پھر تمہیں مارو درد ہوگا؟ کہا درد تو ہوگا۔ کہا مجھے بتاؤ درد کیوں ہوگا؟ مٹی سے نہیں ہوتا، پانی سے نہیں ہوتا، تنکوں سے نہیں ہوتا، جب پک جائے تو درد کیوں ہوگا؟ اور میں یوں سمجھ لو کہ جب ان حلال چیزوں کو پکا لیا جائے تو پھر وہ چیزیں نہیں رہتی، کیفیت بدل جاتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا شراب حرام ہے۔ انگور حرام نہیں، لیکن پکانے کے بعد وہ رہتی نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا نام لیا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے لعنت دے دی ہے، عشرۃ، 10 آدمیوں پر شراب کے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت ہے۔ دیکھ لو، غور کرو، اگر ان میں کوئی آدمی اس جرم میں مبتلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو۔ پہلا فرمایا عاصروہا، جو شراب کو نچوڑتا ہو، یعنی انگور وغیرہ یہ چیزیں انار جمع کرتا ہے پھر نچوڑتا ہے، اس پر بھی لعنت۔ دوسرا ومعتصروہا، جس چیز کو نچوڑا خود شراب، اس پر بھی لعنت۔ 2 وشاربہا، نمبر 3 اس کے پینے والے پر لعنت۔ وساقیہا، پیتا تو نہیں لیکن پلاتا ہے کسی کو، اس پلانے والا چوتھا، اس پر بھی لعنت۔ وحاملہا، صرف اٹھا کر لاتا ہے شراب۔ 5واں اٹھا کر لاتا ہے، پیتا پلاتا کچھ بھی نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس پر بھی لعنت۔ والمحمولۃ الیہ، جس کی طرف اٹھا کر گیا ہے اور اس پر بھی اللہ کی لعنت، اٹھا کر جو لانے والا جس کی طرف تھا۔ وبائعہا، میرے آقا نے فرمایا اس کے بیچنے والے پر بھی لعنت۔ متبائعہا، اور خریدنے والے پر بھی لعنت۔ واہبہا، میرے آقا نے فرمایا دینے والے پر بھی لعنت۔ وآکل ثمنہا،
اور جو اس کے پیسے کھاتا ہے اس پر بھی لعنت۔ یہ 10 سال اس کے جرم کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم۔ صحابی نے اجازت مانگی کہ میں دوا کے طور پر استعمال کروں، اور میں نہیں، یہ دوا نہیں، یہ تو داغ ہے، بیماری ہے، بیماری سے بیماری کیسے جا سکتی ہے، نہیں اجازت۔ اور جو شخص شراب پیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی ماں پر، خالہ پر، پھوپھی پر پڑھنا کوئی آدمی نہیں سمجھتا، کیا مانا؟ اس کے عقل پر اتنا پڑتا ہے کہ اپنی ماں کی، پھوپھی کی، خالہ کی پہچان ختم ہو جاتی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے وہ ایسا مجرم ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنے والا اپنی پھوپھی اور خالہ سے زنا کرنے والا مجرم ہے، یہ شراب پینے والا بھی ویسے مجرم۔ ایک سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ گزرے، ان کا بیٹا تھا اسماعیل۔ اس سلطان کی وفات کے بعد وہ بیٹا آپ کی وسنت پر آیا، 19 سال عمر، اس کو ایک بیماری لگی۔ حکیم نے کہا، معالج نے، کہ شراب پی لو اور علاج تیرا ہو جائے گا، ورنہ کوئی علاج کی صورت نہیں۔ اس نے کہا میں فقہا اور مجتہدین سے پوچھوں گا، اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ علماء کو بولا، کہا یہ مرض ہے، میں نے یہ علاج کرا چکا ہوں، اب حکیم یہ علاج تجویز کرتا ہے، کیا کروں؟ ساری باتیں تحقیق کرنے کے بعد علماء نے کہا قرآن بھی تو جب جان جا رہی ہو تو شراب پینے کی اجازت دیتا ہے۔ جی جی دیتا ہے، خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت بھی ہے جان بچانے کے، غیر اللہ کے نام پر چیز کو استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ہے۔ تو آپ اس وقت بیماری کے اس اسٹیج پر ہیں کہ شراب کوئی اور علاج نہیں لگ پا رہا، تو اگر نیک حکیم اجازت دے تو آپ شراب استعمال کچھ کر سکتے ہیں، بیماری چلی جائے۔ آپ نے فرمایا شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم ہے شراب حرام ہے۔ اور اس 19 سالہ بادشاہ کے بیٹے سلطان نور الدین زنگی کا بیٹا یہ بھی بادشاہ بنا اور اعلان فرمایا علماء کے سامنے کہ اے علماء کی جماعت گواہ ہو جاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں شراب پیوں میں ٹھیک ہو جاؤں، میری عمر بڑھ سکتی ہے؟ کہا نہیں، عمر تو نہیں بڑھے گی۔ فرمایا پھر میں جان تو دے سکتا ہوں، لیکن جس چیز کو میرے رب نے حرام کیا ہے میں جان کو بچانے کے لیے نہیں پی سکتا، جب اس کے پینے سے میری عمر نہیں بڑھ سکتی تو میں پینا بھی حرام ہے۔ اسی حالت میں انتقال۔ تو کون سا بھی وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس طرح کے جرم سے بچیں گے اور ایسے کسی ساتھی سے تعلق نہیں رکھیں گے؟ اگر ایسی غلطی کبھی ہو چکی ہے ہم توبہ کریں گے، کون وعدہ کرتا ہے؟ میں نہیں کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ واپس لائٹ چلی جائے گی، ایک اعلان کر لو بھائی، ایک منٹ۔ اس وقت ہمارے یہاں کل درس قرآن اور اس کے لیے جس خطیب کو ہم نے ضامن دی ہے وہ اس وقت پاکستان کے بڑے خطیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالشکور پیر پوری رحمۃ اللہ کی دعا اور ان کے شاگرد مولانا عبدالکریم ندیم خان پور والے کئی مہینوں سے مسلسل ہم محنت میں تھے، الحمدللہ وقت ملا ہے۔ کل حضرت کا اسی مسجد میں مغرب کے بعد درس قرآن ہوگا، وہ بڑے خطیب ہیں، زیارت بھی کرو، مصافحہ بھی کرو اور درس میں شریک بھی ہوں اور ساتھیوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے ہاں جماعت بھی آئی ہوئی ہے، بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ میں ایک ساتھی حدیث پڑھے گا، اس کو بھی استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھ لو۔ خیر ہے۔